قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ نیب ترمیمی آرڈیننس نافذ ہو گیا۔ چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ ملزمان کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ IMF سے ڈیل فخر نہیں سنبھلنے کا موقع ہے، خدا کرے یہ آخری موقع ہو، وزیر اعظم دعا گو۔ وفاقی کابینہ سے خطاب، بولے 9 ماہ میں 3 ارب ڈالر ملیں گے۔ پہلے قسط جولائی میں 1.1 ارب ڈالر کی ہوگی۔ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے۔ چین نے بھرپور مدد کی، سعودی عرب سے 2 ارب ڈالر لانے میں سپہ سالار کا اہم کردار رہا۔ وزیر اعظم نے کہا تمام ادارے 15-20 سال اپنی حدود میں کام کرے تو پاکستان کے قدم کامیابی چومے گی۔ حصص کا بازار، خوب چلا کاروبار۔ IMF معاہدے نے شیئرز مارکیٹ میں بجلی بھر دی۔ اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی دن، 1.25 سال بعد تیزی کا نیا ریکارڈ بن گیا۔ ایک دن میں 2446 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 43,899 پوائنٹس پر جا پہنچا۔ ٹریڈنگ شروع ہوتے ہی اپر لاک لگانا پڑا۔ ڈالر کو جھٹکا، پورے 5 روپے سستا، اوپن مارکیٹ میں 285 روپے کا ہو گیا۔ صدر فوریکس ایسوسی ایشن ملک بوستان کہتے ہیں ڈالر بیچنے والے تھے، خریدنے والا کوئی نہیں تھا۔ پاکستانی روپے کی قدر مزید بڑھے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی خوش، دعویٰ کیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 272 روپے تک آ گیا۔ اسٹاک مارکیٹ بڑھ گئی، مہنگائی کی شرح بھی کم ہو گئی، سونے کی قیمت میں بھی بڑی کمی، 1 تولہ 8,800 روپے سستا ہو کر 2,07,200 روپے کا ہو گیا۔ IMF پروگرام سے پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام آئے گا۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق پاکستان کو ریونیو بڑھانے اور معاشی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ معیشت فی الحال مشکلات کا شکار رہے گی۔ پاکستان کو طویل مدتی بیرونی فائنانسنگ پلان کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی، ریاست پاکستان کی شدید مذمت۔ سویڈن حکومت مجرموں کے خلاف کارروائی کرے، وزیر اعظم کا مطالبہ، بولے سویڈش حکومت نفرت کے بیانیے کی روک تھام کے لیے یقینی بنائے آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ تاموفوبیا کا مقصد نفرت اور تقسیم پیدا کرنا ہے۔ پاکستان OIC کے فیصلے کی مکمل تائید کرتا ہے۔ قرآن ہماری جان، بے حرمتی نامنظور، مسلم امہ کا غم و غصہ۔ سعودی عرب نے سویڈن کے سفیر کو طلب کر لیا، شدید احتجاج کیا۔ ایران کا نیا سفیر بھیجنے سے انکار۔ مظاہرین قرآن پاک ہاتھوں میں تھامے سڑکوں پر آ گئے۔ انڈونیشیا میں ہزاروں افراد نے قرآن حکیمی کی تلاوت کر کے شدت پسندوں کو جواب دیا۔ عراق میں سویڈن سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ، سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان میں بھی شہر شہر احتجاج، اقوام متحدہ سے ایکشن کی اپیل۔ جماعت اسلامی نے سویڈش سفارت خانے میں احتجاجی یادداشت جمع کرا دی۔ گورنر سندھ نے سویڈش سفیر کو مذمتی خط لکھ دیا۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی قرآن مجید کی بے حرمتی کی مذمت، کہا کہ وہ وقت اس اقدام سے ناخوش ہیں بلکہ بیزاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ آزادی اظہار کے نام پر کسی کی تحقیر نہیں ہونی چاہیے۔ برطانوی وزیر اینڈریو اسٹیفنسن کا بھی شرمناک واقعے کی روک تھام کا مطالبہ، تمام مذاہب کا احترام کرنے پر زور۔ بلاول بھٹو کی جاپانی وزیر اعظم اور ہم منصب سے ملاقاتیں، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا دونوں ملکوں نے تجارت، سرمایہ کاری، IT اور زرعی شعبوں میں تعاون پر بات کی۔ پاکستان اور جاپان کو افرادی قوت فراہم کر سکتا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد پر جاپان سے اظہار تشکر۔ صدر مملکت اہل خانہ کے ہمراہ مدینہ منورہ سے پاکستان کے لیے روانہ۔ مدینہ ایئرپورٹ پر سعودی حکام نے انہیں رخصت کیا۔ روانگی سے قبل ایئرپورٹ لاؤنج پر رائل پروٹوکول کے ڈائریکٹر ابراہیم بن عبداللہ سے ملاقات۔ یونان کشتی حادثے کے بعد ریاست کا ایکشن، گرفتار انسانی اسمگلرز کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ شناختی کارڈ اور پاسپورٹس بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ۔ کوئی بجٹ بیرون ملک فرار نہ ہو پائے، DGFIA کی ہدایت۔ پنجاب سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں مانسون بارشوں کا آغاز۔ لاہور اور اسلام آباد میں بادل برس پڑے۔ ڈسکا، ایبٹ آباد، مانسہرہ، آزاد کشمیر میں بھی بارش۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ 8 جولائی تک جاری رہنے کا امکان۔ بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ NDMA نے اداروں کو الرٹ کر دیا۔ فلسطین کی صورتحال پر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہیڈ کوارٹر قاہرہ میں ہوگا۔ عرب ممالک کے مندوبین کی شرکت۔ اجلاس میں فلسطین میں اسرائیلی جارحیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ جنین کیمپ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسرائیلی کارروائیاں روکنے کے حوالے سے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔